الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب رکوب البحر، یہ باب ہے سمندر پر سوار ہونے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو النعمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حماد بن زید نے یحییٰ سے، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ام حرام نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم فی بیتہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کیا ایک دن اس کے گھر میں، فاستیقظ وہو یضحک، پس آپ بیدار ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ قلت یا رسول اللہ ما یضحکک، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا چیز مسکراہٹ میں ڈال رہی ہے؟ قال عجبت من قوم من امتی یرکبون البحر کالملوک علی الاسرہ، میں تعجب کر رہا ہوں ایک قوم سے جو میری امت میں سے ہوگی، وہ سمندر پر یوں سوار بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ فقال انت منہم، آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے۔ ثم نام، پھر آپ سو گئے۔ فاستیقظ، پس آپ بیدار ہوئے، وہو یضحک، اور آپ مسکرا رہے تھے۔ فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا، پس آپ نے اسی طرح 2 دفعہ یا 3 دفعہ جو ہے وہ کہا، یعنی اسی طرح آپ قیلولہ کرتے رہے اور اسی طرح یہ بات واقع ہوتی رہی۔ فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میں نے پھر کہا اللہ کے رسول آپ دعا کریں اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ فیقول انت من الاولین، آپ کہنے لگے تو پہلیوں میں سے ہو چکی ہے۔ فتزوج بها عبادۃ بن الصامت، پھر ان سے نکاح عبادہ بن صامت نے کیا۔ فخرج بها الى الغزو، وہ ان کو لے کر غزوے کی طرف نکلے۔ فلما رجعت، پس جب وہ غزوے سے واپس پلٹی، قربت دابۃ لترکبها، سواری ان کے قریب کی گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائیں۔ فوقعت، پس وہ اس سے گر پڑی۔ فندقت عنقها، تو ان کی گردن اس سے ٹوٹ گئی۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سمندر کے اندر جہاد کرنا اور جہاد کے لیے سمندر پر سوار ہونا، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن آپ نے خواب کے ذریعے اس کو دیکھا اور آپ نے اس کیفیت کو پسند کیا اور آپ نے ان کے لیے دعا کی ام حرام کے لیے کہ اللہ تجھے ان میں سے شامل کر دے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جہاد کے لیے سمندری سفر کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ طریقوں میں سے ہے، اور اس میں عورتیں بھی اگر ساتھ جاتی ہیں تو وہ بھی یقیناً جہاد کے اندر ہی تصور کی جائیں گی اگرچہ وہ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گی۔ اور جہاد سے جب تک بندہ واپس گھر نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اس میں ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ جہاد کے میدان میں ہے۔ جس طرح کہ ام حرام غزوے سے واپس آ چکی ہے، سمندر کا سفر بھی پورا ہو گیا، اب جہاز سے اتر کے سواری قریب کی گئی کہ اس کے اوپر بیٹھے، سواری پر بھی بیٹھ گئی، سمندری سفر بھی ختم ہو گیا، سواری پر بیٹھ گئی اور سواری بدکی اور یہ اس سے گر پڑی، گرنے سے گردن کا منکا ٹوٹا اور یہ فوت ہو گئی۔ تو اس سے ہی ان کو وہ شہادت والی دعا لگ گئی، گویا کہ یہ شہید تصور کی گئی۔ تو اسی لیے امام بخاری کا اشارہ اس چیز کی طرف بھی ہے کہ جب بندہ جہاد کے لیے گھر سے نکل پڑا، جب تک واپس گھر نہیں پہنچ جاتا اس سلسلے میں جتنی تکالیف آتی ہیں، چاہے وہ جہاد کے میدان میں آئیں چاہے رستے میں آئیں،
وہ سب کی سب فی سبیل اللہ ہی تصور کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کی تفصیلی شرح پیچھے گزر چکی ہے، حدیث نمبر 2894 اور 95۔ اللہم انفع علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔